بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی۔ لوگ اس کے حسن پر فریفتہ ہو جاتے تھے۔ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو بھی ادھر سے گزرتا اسے دروازے کے سامنے گھر میں چارپائی پر بیٹھے دیکھتا، اور جو شخص اسے ایک نظر دیکھ لیتا بس اس کا دیوانہ ہو جاتا، اور اگر اس کے پاس جانے کا ارادہ کرتا تو اسے 10 دینار کے قریب قیمت ادا کرنی ہوتی تھی، تب وہ اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ ایک دن ایک عابد کا ادھر سے گزر ہوا۔ عورت گھر میں اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عابد کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دل قابو میں نہ رہا۔ ہزار جتن کیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، مگر اس عورت کی محبت اس کے دل سے نہ نکل سکی، اور اس وجہ سے بہت مشقتیں جھیلتا رہا۔ آخر کار اپنا مال و اسباب بیچ کر جتنے دینار ضروری تھے جمع کیے اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ عورت نے دینار اپنے وکیل کے حوالے کرنے کو کہا اور عابد کو ایک وقت مقررہ کا وعدہ دیا۔ عابد مقررہ وقت پر اس کے پاس آیا۔ عورت زیب و زینت کیے اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عابد بھی اس کے ساتھ پلنگ پر جا بیٹھا اور بے تکلفی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ سابقہ عبادتوں کی برکتوں کا ظہور ہوا۔ فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ عرش والا مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، میرے اس حرام عمل سے سب کی ہوئی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ بس دل پر ایک ایسا رعب چھایا جس سے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ عورت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیا ہوا؟ عابد بولا، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے، بس جانے کی اجازت دیجیے۔ عورت کہنے لگی، بڑی افسوسناک بات ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس فرصت کی تمنا رکھتے ہیں جو تجھے اس وقت میسر ہے۔ تو کس وسوسے میں الجھ گیا ہے؟ عابد کہنے لگا، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، میں نے جو مال دیا ہے وہ تجھے حلال ہے، بس مجھے جانے دو۔ عورت بولی، یوں لگتا ہے کہ تو نے پہلے کبھی یہ عمل نہیں کیا۔ عابد نے کہا، نہیں۔ عورت نے پوچھا، تو کہاں سے آیا ہے اور کیا نام ہے؟ عابد نے اپنی بستی کا پتہ دیا اور اپنا نام بھی بتایا۔ عورت نے اسے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہاں سے نکلا اور واویلا کرتا ہوا روتا تھا اور سر پر مٹی ڈالتا تھا۔ ادھر عورت کے دل میں بھی اس عابد کی برکت سے خوف طاری ہونے لگا، اور وہ اپنے جی میں کہنے لگی، اس شخص کا یہ پہلا گناہ تھا اور اس پر یہ اتنا خوف زدہ تھا، اور میں برسوں سے گناہوں میں مبتلا ہوں، اور جس اللہ سے وہ ڈرتا ہے میرا بھی تو وہی خدا ہے، اس لیے مجھے تو بہت ہی خوف کھانا چاہیے۔ اس کے بعد اس عورت نے توبہ کر لی، گھر کا دروازہ بند کر لیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس عابد کے پاس چلی جاؤں، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ نکاح کر لے اور میں اس کے پاس رہ کر کچھ دین کی باتیں سیکھ لوں، اور وہ شخص عبادت میں بھی میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ اس نے سامان باندھ کر تیاری کر لی۔ حسب ضرورت خادم ساتھ لے کر اس بستی میں پہنچی اور اس عابد کا پتہ پوچھا۔ عابد کو بتایا گیا کہ ایک عورت آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ باہر نکلے، عورت نے اسے دیکھا تو چہرہ کھول دیا کہ وہ بھی اسے پہچان لے۔ عابد اس عورت کو دیکھ کر پہچان گیا اور تمام ماجرا اس کی نگاہوں میں پھر گیا، بس ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ عورت کو اس کا بہت صدمہ ہوا، کہنے لگی کہ میں تو اسی کے لیے آئی تھی اور یہ فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کے خاندان میں کوئی ہے جسے رشتے کی ضرورت ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی ہے جو کہ بڑا نیک ہے، البتہ مالدار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مال کی ضرورت نہیں، میرے پاس کافی مال ہے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، جس سے 7 بچے پیدا ہوئے۔ میں نے تو جواہر اسلام کو سبسکرائب کر لیا ہے، اب بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔